السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ لوگوں کے حضور ایک نظم پیام اذان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو اذان پہ ہنگامے چل رہے ہیں اپنے ملک میں، اور جو باتیں چل رہی ہیں، اس وقت کا یہ برننگ ٹاپک ہے، اس تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی ہندو بھائیوں کی بات کروں گا، کیونکہ سیاسی لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندو بھائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اذان سمجھ میں نہ آتی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہیں مذہب اسلام سے کسی طرح کا تعصب اور دشمنی ہو، جس کی وجہ سے وہ اذان پہ پابندی کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر میں ان لوگوں کی بات کروں گا، ان مسلمانوں کی بات کروں گا جو جاہل قسم کے ہیں، بے غیرت ہیں، بے دین ہیں، اور طرح طرح کے اوچھے قسم کے بیانات دے رہے ہیں، جس کو اذان کے تعلق سے نہیں دیا جا سکتا، یا ان کا جوڑ نہیں کوئی ہے۔ جیسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سے ہمارے بچوں کو خلل پڑتا ہے، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شب برات میں پٹاخے چھوڑتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں، کتنے بیماروں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محرم میں طرح طرح کے ہڑدنگ مچاتے ہیں اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کو اٹھ کر کے بلا وجہ نظمیں مائک میں پڑھتے ہیں، چلاتے ہیں، اور 2 منٹ کی اذان ہے۔ اگر اچھی طرح سے بہترین انداز سے کوئی اذان کرے گا تو 2 منٹ، اور اس 2 منٹ کی اذان میں نہ کسی طرح کی کوئی سنگیت ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، سادی اذان ہے۔ اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ان پر افسوس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے وہ لوگ جو یہ ترک دے رہے ہیں کہ مائک میں اذان کرنے کا کہاں حکم ہے۔ آپ کو اگر کچھ بھی نہیں پتہ ہے، بالکل بھی جاہل قسم کے ہیں، تو کیا جواب دیا جائے؟ ارے بھائی، اس وقت مائک تھا ہی نہیں، تو مائک میں کہاں سے اذان کا حکم آئے گا؟ کہاں سے قرآن حدیث میں ذکر رہے گا؟ مگر یہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کسے کہنے کا حکم دیا اور کہاں سے کہنے کا حکم دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اذان بلال رضی اللہ عنہ کو کرنے کا حکم دیا، جن کی آواز بڑی میٹھی، بڑی خوبصورت تھی اور بلند آواز تھی ان کی۔ کہاں سے کرنے کا حکم دیا؟ کعبہ کی چھت پہ سے اذان کرنے کا حکم دیا، تاکہ زیادہ دور تک آواز جائے اور زیادہ دور تک پہنچے۔
آج اسی آواز کو زیادہ دور تک پہنچانے کے لیے، چونکہ اب آبادی بھی بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ 2 منٹ کا وقت لگتا ہے اس میں۔ اگر کسی کو خلل پڑتا ہے، مسلمان کو خلل پڑتا ہے، تو اس کو اپنے دین، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اس عمل سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور میں ان سارے لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو بھی یہ نظم پیش کر دینا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مؤذن جو مناروں سے اذان دیتا ہے، وہ مؤذن جو مناروں سے اذان دیتا ہے، کتنی خوشبو بھری وہ شیریں زبان دیتا ہے، کتنی خوشبو بھری وہ شیریں زبان دیتا ہے، خواب غفلت سے جگاتا ہے سحر ہوتے ہی، خواب غفلت سے جگاتا ہے سحر ہوتے ہی، جاگنے والوں کو وہ سر نہا دیتا ہے، جاگنے والوں کو وہ سر نہا دیتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی نظر ہے جن کو اذان سے تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو بھائی ہوں، ان کے لیے یہ شعر ہے۔ اور میں تو اپنے ان ہندو بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو ہمارے گاؤں کے پڑوس میں رہتے ہیں، کبھی مائک خراب ہو جائے اور فجر کی اذان نہیں ہوتی ہے تو شکایت کرتے ہیں کہ اذان نہیں کی آواز نہیں آ رہی، ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اذان سے اٹھ جاتے تھے، مائک صحیح کروا لیجیے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ گیت سنگیت نہیں ڈھول نتاشے اس میں، گیت سنگیت نہیں ڈھول نتاشے اس میں، کیوں خلل پڑتا ہے کیا تجھ کو زیاں دیتا ہے، وہ مؤذن جو مناروں سے اذان دیتا ہے، گیت سنگیت نہیں ڈھول نتاشے اس میں، کیوں خلل پڑتا ہے کیا تجھ کو زیاں دیتا ہے، کیوں خلل پڑتا ہے کیا تجھ کو زیاں دیتا ہے، بھاگتے سن کے شیطان ہوا خارج کرتے، بھاگتے سن کے شیطان ہوا خارج کرتے، باغیے اللہ اکبر جو اذان دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مسلمان اس کی پابندی کی بات کر رہے ہیں یہ انہی شیطان کے بھائیوں میں سے ہوں گے۔ بھاگتے سن کے شیطان ہوا خارج کرتے، باغیے اللہ اکبر جو
اذان دیتا ہے، عبادت کی طرف، رب کی بھلائی کی طرف، عبادت کی طرف، رب کی بھلائی کی طرف، کیا حسین نغمہ وحدت کا بیان دیتا ہے، کیا حسین نغمہ وحدت کا بیان دیتا ہے۔ اور اپنے ہم وطنوں کے نام یہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے اہل وطن بند عزامت کرنا، اے میرے اہل وطن بند عزامت کرنا، مرغ بھی وقت سحر اٹھ کے اذان دیتا ہے، مرغ بھی وقت سحر اٹھ کے اذان دیتا ہے، وہ مؤذن جو میناروں سے اذان دیتا ہے، کتنی خوشبو بھری وہ شیریں زبان دیتا ہے،